بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، تخصص فی الفقہ والافتاء کے متعلق آج ہمارا تیسرا نمبر درس ہے۔ اس درس میں محترم حضرات نصاب تخصص کو ہم بیان کرنے والے ہیں۔ محترم حضرات، تخصص فی الفقہ والافتاء والقضاء، فقہ میں تخصص کرنا، افتاء میں تخصص کرنا، مفتی بننا، اور قضاء کے مسائل سیکھنا جس کو قضاوت کہتے ہیں، اور تحقیق کرنا مسائل کی، یہ سب محترم حضرات ایک خاص نصاب ٹھہرتا ہے۔ محترم حضرات، تخصص فی الفقہ میں کچھ لوگ جو ہے صرف عربی کی جو کیا ہے کتابیں ہیں بڑی بڑی، کچھ مختصر رسالے ہیں، اس کو نصاب قرار دیتے ہیں، اور کچھ حضرات جو ہے نصاب کو تھوڑا طویل رکھتے ہیں، 3 سالہ، 2 سالہ، 4 سالہ، 1 سالہ۔ تو جو زیادہ نصاب طویل رکھتے ہیں نا تو وہ اردو کے فتاوی سے بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ اردو فتاوی مطالعہ کر لے تو اس سے جو ہے عربی فتاوی سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ جو اردو فتاوی لکھ کے گئے ہیں محترم حضرت سب عربی سے نقل کیے گئے ہیں، اور ہمارے جو علماء کرام گزرے ہیں اور جو مفتی حضرات گزرے ہیں انہوں نے یہی فتاوی اور فتاوی جات جو ہیں عربی فتاوی سے لکھ کر دیے ہیں، پھر بعد میں اس کو جمع کر کے ان کو جمع کرنے کے بعد ایک اردو فتاوی کی شکل میں ترتیب دی۔ تو لہذا اردو فتویٰ سے دیکھنا مسئلہ یا عربی سے دونوں کی بات ہے کہ، لیکن یہاں پر مقصد اصل میں مفتی یا طالب علم یا کسی خاص فاضل میں جو صلاحیت پیدا کرنی ہے وہ کس چیز کی ہے کہ خاص مطالعہ وہ کر سکے، مسئلہ نکال سکے عربی کتابوں سے، عربی فتاوی جات سے، اور اس میں مادہ پیدا ہو جائے کہ وہ عربی پڑھنا، سمجھنا، لکھنا اس کے لیے آسان ہو، اس لیے سب ترتیب دی جاتی ہیں۔ مختلف علماء کرام اور مفتی حضرات کا مختلف طریقہ ہے، اس میں کوئی واجب یا فرض کی بات ہے نہیں، جن کو جو نصاب اچھا لگے وہ لازم کر دیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ تو محترم حضرات، ہم بھی یہاں پر آپ حضرات کے سامنے تخصص فی الفقہ کے متعلق کچھ بات تو کر چکے ہیں، اب اس میں کتابوں اور نصاب کے متعلق بات کرنے والے ہیں، اور یہ جو تخصص فی الفقہ ہی کسی خاص مدت کے لیے ہے نہیں کہ 1 سال میں ہو یا 5 مہینے میں، اصل میں تو بات یہ ہے کہ مفتی بننے تو زندگی کا پورا تجربہ ہے کہ پوری زندگی جو تجربہ حاصل ہوتا جائے اسی سے مفتی میں رسوخ پیدا ہوتا ہے، اور افتاء کی جو قوت ہے وہ اس سے جاگ جاتی ہے، اور جتنا بھی آدمی تمرین کر سکے، مطالعہ کر سکے، تخریج کر سکے، حوالہ جات پیش کر سکے تو اس سے اس میں جو ہے زیادہ قوت پیدا ہو جاتی، زیادہ صلاحیت بیدار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم یہاں پر پہلے اردو فتاوی جات کا بتائیں گے کہ اردو فتاوی جات، اردو فتاوی کا پڑھنا، اس سے مسائل کا لکھنا یا تخریج کرنا یا صفحے کا بتانا، جلد کا بتانا کہ یہ مسئلہ تو فلاں فتاوی میں بھی ہے، تو یہ بھی کیا ہے ایک اچھی بات ہے۔ اس کے بعد جو آہستہ آہستہ عربی کتابوں کی طرف قدم بقدم آگے مفتی یا فاضل بڑھ سکتا ہے۔ تو محترم حضرات، اردو فتاوی میں فتاوی عثمانی کا مطالعہ بہت بہتر ہے کہ اس میں جو اسلوب ہے، جو نکات ہیں، جو ترتیب ہے وہ بہترین انداز میں ہے۔ محترم حضرات،
اس کے علاوہ فتاوی عثمانیہ ہے، ایک تو فتاوی عثمانی ہے، وہ شیخ الاسلام سے کہ مفتی محمد تقی عثمانی سے استاد محترم، اور دوسرا جو ہے وہ فتاوی کیا ہے، فتاوی عثمانیہ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے امداد الفتاوی ہے اردو میں، مفتی شفیع رحمہ اللہ اور تھانوی صاحب کی جو ہے امداد الفتاوی، امداد المفتیین، قواعد الفقہ وغیرہ بھی اس میں زیادہ ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فتاوی دارالعلوم دیوبند اور بھی بہت سارے فتاوی ہے، فتاوی رحیمیہ، فتاوی زکریہ، فتاوی محمودیہ، فتاوی مفتی محمود۔ تو اردو میں ماشاءاللہ بہت سے فتاوی محترم حضرات، ان سب کا مطالعہ کرنا بہت جو ہے کیا ہوگا، بہتر ہوگا۔ اس کے مطالعے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اردو میں جو بھی فتاوی ہے، چاہے جدید ہو یا قدیم، وہ سب جو ہے مطالعہ کرنا بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس پہلے نمبر پر کیا ہے، فتاوی اردو، فتاوی اردو، اردو فتاوی جات آپ اس کو بول سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس محترم حضرات فتویٰ نویسی کے جو قواعد ہے، اصول ہے، اس کے لیے جو کتاب ہے محترم حضرت اردو میں، اس کا مطالعہ بڑا بہتر رہتا ہے۔ اس کے مطالعے سے بہت فائدہ ہوتا ہے محترم حضرات۔ ہمارے پاس اردو میں آداب فتویٰ نویسی مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب کی، اس طرح سے تحفۃ المفتی مفتی محمد شفیع صاحب کی، اس کا مطالعہ بڑا بہتر رہے گا۔ اس طرح سے اصول فتویٰ نویسی تنویر رحمہ اللہ کی، حضرت مولانا تنویر رحمہ اللہ کی، یہ بھی بہت بہتر ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں جو اردو میں میراث کے اور فرائض کے جو رسالے ہیں، کتابیں ہیں، اس کا مطالعہ کرنا بھی بہت بہتر ہے۔ اس طرح سے اغلاط فتویٰ نویسی، اس کا مطالعہ کرنا چاہے کہ فتویٰ لکھنے میں جو غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کا مطالعہ بھی بہتر رہے گا۔ اور اردو میں جو ہے اسلام و جدید معیشت و تجارت، شیخ الاسلام مفتی محمد صاحب کی کتاب، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اس طرح سے تسہیل الفرائض اور جامع القواعد مفتی شمس الحق شہاب زئی کی، یہ والی کتاب جو ہے بہتر۔ اس طرح سے مفتی عبدالرؤف سکروی سے کی کتاب ہدایات برائے تمرین افتاء، یہ جو ہے بہت بہتر ہے مطالعے کے لیے۔ اس طرح سے فتویٰ نویسی کے رہنما اصول مفتی محمد سلیمان منصور پوری صاحب کی، اس طرح سے مولانا سید احمد پلم پوری سے کی کتاب ہے کہ آپ فتویٰ کیسے دے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اس طرح سے فقہ حنفی کے اصول و ضوابط مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب، اس کا بھی مطالعہ کیا جائے تو بہت بہتر رہے گا۔ اسی طرح سے احکام شرعیہ میں حالات و زمانے کی رعایت، اس طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس کتاب میں مولانا محمد تقی امین رحمہ اللہ کی، یہ بھی بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جدید کتاب ہے، اس کا مطالعہ بھی ساتھ میں رکھا جائے، کیونکہ جو جدید مسائل ہے اس میں اسلامی معاشیات کا مطالعہ کیا جائے، بینکاری کا، فقہ تکافل کا، فقہ الحلال، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اس طرح سے جو معاصر اردو فتاوی ہے ان کا بھی مطالعہ کیا جائے، جو محاضرات علماء حضرات کے،
یا جدید فقی مسائل کی جو کتابیں ہیں نا اس کا مطالعہ بھی کیا جائے تو بہت بہتر رہے گا۔ محترم حضرات، ان کتابوں کے مطالعے سے بڑی حد تک عربی کتابیں جو ہے نا اس کے پڑھنے میں، سمجھنے میں اور سیکھنے میں بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے اور بہت قوت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی بڑی حد تک عربی فتاویات جو ہے انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کتابیں تو ضروری کتابیں تھیں محترم حضرات۔ اب آگے آتے ہیں عربی میں کون کون سی کتابیں محترم حضرات مطالعہ کی جائے۔ تو عربی میں مطالعے کے ساتھ ساتھ تو درس بھی ضروری ہے، تدریس، تاکہ جو اشکالات ہو یا سوالات ہو یا شبہات ہو یا جو ناتجربہ کاری ہو اس کو حل کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے ہمارے جو علماء حضرات محترم حضرات تو فتویٰ نویسی کی کتابیں ہو گئی، اور ساتھ میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے عربی کتب اور فتاویات، ان کا بھی مطالعہ کیا جائے محترم حضرات۔ فتاوی بالعربیہ، عربی جو فتاویات ہے یا کتابیں ہے تدریسات، ان کو خاص طور پر جو ہے سیکھا جائے۔ ہمارے پاس جو ہے تیسری چیز ہے دراسات فقہ، ٹھیک ہے، دراسات فقہ و افتاء۔ یہ جو ہے نا خاص چیزیں ہیں جو علماء کرام کو، فضلاء کو پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کا خود بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مطالعے کے ساتھ ساتھ جو ہے استاد کی تدریس، استاد کی رہنمائی، استاد کی جو ترتیب ہے اس کو دیکھنا، مشاہدہ کرنا، سیکھنا، تمرین کرنا، مشق کرنا وغیرہ سب ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا تخصص کے لیے جو کتاب محترم حضرات، ایک تو قرآن کریم میں ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی جو تفسیریں ہیں، کیونکہ مسئلہ جو پیش ہو جاتا ہے اس کا حل کرنا ہے تو قرآن کریم سے ہوتا ہے نا پہلے نمبر پر، اور قرآن کریم سے حل کرنے کی صورت میں تفسیروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو احکام القرآن کے نام سے تفسیریں ہیں نا، تو اس کو ساتھ میں رکھا جائے مطالعے میں، اور جو سخت جگہ ہو، مغلق جگہ، وہ جو ہے استاد کی رہنمائی میں حل کی جائے۔ اس کے بعد جو ہے عام تفسیریں ہیں یا حدیث کی جو تفسیریں، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر مظہری ہے، مظہر جان و جنان، اور تفسیر ابن کثیر علامہ ابن کثیر رحم اللہ کی، اور روح المعانی علامہ آلوسی رحم اللہ۔ تو اس طرح کی تفسیر جو ہے نا، اور تفسیر احکام القرآن للجساس، تفسیرات احمدیہ صاحب منار کی، تو اس جیسی تفسیروں کا مطالعہ کرنا اور حل کرنا خاص جگہوں کا، جہاں پر احکام زیادہ ہوتے نا، یہ تخصص کے لیے ایک درسی چیز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس صحاح ستہ، صحیح 6 کتاب امام بخاری رحم اللہ کی، امام مسلم ابن حجاج نشاپوری کی صحیح مسلم، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحم اللہ کی سنن ترمذی، امام ابو داود سجستانی رحم اللہ کی سنن ابی داود، عبد الرحمن احمد ابن علی نسائی رحم اللہ کی سنن نسائی، محمد ابن ماجہ قزوینی رحم اللہ کی سنن ابن ماجہ۔ محترم حضرات، ان کا بھی فقہ میں اور افتاء میں رکھنا ضروری ہے۔ دوبارہ تو کوئی ان کتابوں کو نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ان کے لیے تو الگ سال ہوتا ہے دورۃ الحدیث، لیکن فتویٰ کی صورت میں ان کتابوں سے حدیثوں کا لانا، حوالے کا دینا، تخریج کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور شروح الحدیث میں جیسے کہ تفسیروں میں ہمارے پاس احکام القرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ محترم حضرات ضروری ہوتی ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ شروح الحدیث ان کا مطالعہ کرنا یا مطالعے میں رکھنا یا اپنے پاس رکھنا افتاء کے لیے، تخصص فی الفقہ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ فتح الباری بڑی شرح ہے حدیث کی، بخاری شریف کی سب سے بہترین شرح ہے، عبد الرحمن بن احمد رحم اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فتح الباری علامہ ابن حجر رحم اللہ۔ دوسری شرح عمدۃ القاری ہے جو کہ علامہ بدر الدین عینی رحم اللہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرقات المفاتیح مشکات کی شرح علی بن نور الدین القاری رحم اللہ کی شرح ہے، یہ جو ہے بہترین شرح ہے۔ محترم حضرات، ان کتابوں کے ساتھ ہمارے پاس جو اصول فقہ ہے، قواعد فقہ ہے، اس کی کتابیں بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے، وہ تدریساً ہوتا ہے۔ محترم حضرات، سے ہمارے پاس مشہور کتاب ہے عقود رسم المفتی، اس کی شرح ہے عربی میں خود علامہ ابن ابی دین شامی رحمہ اللہ کی ہے۔ پہلے نظم کی صورت میں اس نے قواعد لکھے تھے، پھر بعد میں اس کی تشریح کی شرح عقود رسم المفتی، یہ تدریساً جو ہے پڑھائی جاتی ہیں، مختصر کتاب اتنی بڑی نہیں ہے، اس کی تدریس ضروری ہے محترم حضرات۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس محترم حضرات مقدمہ شامی بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے الاشباہ والنظائر، یہ کتاب جو ہے یہ بھی تدریساً پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے المجلہ، مجلۃ الاحکام کے دے مجلۃ القواعد الفقہیہ، یہ کتاب بھی جو ہے تدریساً پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ضروری ہے ان کا تدریسی طور پر پڑھنا۔ اس کے علاوہ محترم حضرات ہمارے پاس جو ہے متخصصین حضرات کا کنز الدقائق، نور الایضاح، ان کتابوں کا بھی رکھنا ضروری ہے۔ امام محمد رحم اللہ کی جو کتاب جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط اور زیادات، یہ کتابیں جو ہیں فتاوی میں ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کتابیں جو ہے اصل ہے کتابوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کنز الدقائق اور اس کی شرح البحر الرائق، النہر الفائق بھی رکھ سکتے، لیکن البحر الفائق جو ہے سب سے بہتر ہے، البحر الرائق وہ سب سے بہتر شرح ہے۔ اور مختصر القدوری، المختصر القدوری، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں شرح الوقایہ، چاہے وہ صلاۃ والی ہو یا بیوع والی، سب، اور ہدایہ کی چاروں جلد تخصص پہ لکھامی ضروری ہے۔ انہیں تدریس ان کی نہیں کی جاتی، لیکن ان کا پڑھنا، سمجھنا یا رکھنا اپنے پاس ضروری ہوتا ہے، کیونکہ چاروں جلدوں میں تمام مسائل محفوظ ہے، سب جو ہے لکھی گئے ہیں۔ اسی طرح سے مبسوط سرخسی، سرخسی بھی لوگ بولتے، سرخسی بھی آپ بول سکتے، سرخسی بھی بول سکتے، شمس الائمہ سرخسی رحم اللہ کی مشہور کتاب ہے۔ تو محترم حضرات اس کا بھی ساتھ میں رکھنا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مشہور کتاب جو بہت بہتر انداز میں ہے، جودت نظم میں بڑی بہتر کتاب ہے، البدائع الصنائع، بدائع صنائع جو ہے یہ بھی بڑی بہترین کتاب ہے، ابو بکر بن مسعود کسائی حنفی رحم اللہ کی کتاب ہے۔ اور ساتھ میں ہے ہمارے پاس ایک تبیین الحقائق، یہ بھی بڑی بہترین کتاب ہے۔ اور اسی طرح فتح القدیر جو ہدایہ کی کیا ہے علامہ ابن الحمام رحم اللہ کی، یہ جو ہے ہدایہ کی بھی بڑی بہترین شرح ہے، یہ بھی جو ہے فتاوی میں کام آتی ہے، تخریج کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس یہ خلاصۃ الفتاوی،
اس طرح سے فتاوی سراجی مختصر یہ بھی بہت ضروری ہے. اس طرح سے فتاوی الوالیجیہ یہ جو ہے. اس طرح سے فتاوی قاضی خان مشہور ہے نا، امام فخر الدین رحم اللہ کی، جو کہ قاضی خان سے مشہور معروف تھے. اس طرح سے ہمارے پاس فتاوی تاتار خانیہ، یہ جو ہے امام فرید الدین اعلی دہلوی ہندی کی شرح ہے، فتویٰ ہے تفصیل کے ساتھ تاتار خانیہ. اس طرح سے ہمارے پاس ہی مجموعۃ الفتاوی، یہ جو ہے محمد عبدالحق لکھنوی رحم اللہ کی بہترین فتاوی ہے، یہ بھی جو ہے ضروری. اس طرح سے فتاوی علمگیری، فتاوی علمگیری کو آپ الفتاوی الہندیہ بھی بول سکتے، فتاوی ہندیہ، اور علمگیری کے نام سے بھی مشہور ہے. اس طرح سے ہمارے پاس ہے رد المختار، رد المختار، ایک ہے در المختار، در موتی کو کہتے، مختار چنا ہوا، چنی ہوئی موتی، چنی ہوئی چیز کو کہتے الدر المختار، اور اس کے ساتھ ہے رد المختار. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کی جو رسائل علمیہ فقہیہ ہے ان کا بھی ساتھ میں رکھنا ضروری ہے. اس طرح سے در مختار پر ایک ہے التحطاوی، طوا کے ساتھ ہے تحطاوی، یہ جو ہے بہتر. اس طرح سے مراقی الفلاح قلوی کتاب اور شرح حاشیہ ہے التحطاوی، وہ بھی بہتر احمد بن محمد تختوی رحم اللہ کی ہیں. اس طرح سے ہدایہ کی شرح ہے بینایا، وہ بھی ایک مشہور شرح ہے، وہ بھی ساتھ میں رکھ سکتے. اس طرح سے فقہ البیوع، اس پر عرب علماء کی بھی کتابیں ہیں. ہمارے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی بھی دو کتابیں ہیں، دو جلد میں ہے. ایک کتاب فقہ البیوع عربی میں ہے، وہ جو ہے وہ بھی بڑی بہتر کتاب ہے، بہت بہترین ہے. تو محترم حضرات، ان کتابوں کا سمجھنا اور ساتھ میں رکھنا جو ہے ایک متخصص کے لیے، ایک متفقہ کے لیے کہ جو فقہ میں رسوخ حاصل کرنا چاہے، مفتی بننا چاہے، تحقیق کرنا چاہے، فقہ میں ریسرچ کرنا چاہے، تو یہ کتابیں جو ہے بہترین کتابیں ہیں، کارآمد کتابیں ہیں، مفید کتابیں، سمجھو ضروری کتابیں، بنیادی کتابیں ہیں، اور بھی اس میں بطور فائدے کے لیے داخل کی جا سکتی ہیں، مطالعے کے کام آ سکتی ہیں.